بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان کا سیاسی درجہ حرارت جو کہ ویسے ہی اپنے عروج پر تھا، وہ بالکل ایک نئی سمت اختیار کر گیا جب لانگ مارچ سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے کہا کہ اب وہ اس نظام کا حصہ نہیں رہیں گے اور تحریک انصاف کی جتنی بھی قیادت ہے پاکستان کے جتنے بھی ایوانوں میں، وہ سب اب ایوانوں کا حصہ نہیں رہے گی بلکہ جہاں جہاں ان کی حکومت ہے وہ تو ہاؤسز ہی نہیں رہیں گے، وہ ہاؤس ہی تحلیل ہو جائیں گے۔ ذرا یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اس کو دیکھنے کے لیے ایک نظر آپ ڈال لیجئے کہ اس وقت گیم ہے کیا۔ آپ جانتے ہیں نا ایک الیکشن ہوتا ہے تو اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے اور اس پہ کیا لاگت ہوتی ہے اور سارا معاملہ۔ تو اگر یہ سب کچھ ہوتا ہے تو یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے، یہ جاننے کے لیے ذرا پہلے آپ ان نمبرز پہ کوئکلی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پاکستان کے قومی اسمبلی کے ایوان سے ہم شروع کرتے ہیں۔ قومی اسمبلی کا ایوان 342 اراکین پہ مشتمل ہے، 272 سیٹس پہ اس پہ الیکشن ہوتے ہیں، باقی وہ خواتین کی اور اقلیت کی نشستیں ہیں۔ تو قومی اسمبلی میں 272 نشستوں پر انتخاب ہوتا ہے۔ پنجاب کا ایوان پاکستان کا سب سے بڑا ایوان ہے جہاں پہ 371 سیٹس ہیں، اس میں تقریباً 300 سیٹس پہ ٹو بی پریسائز 297 سیٹس پر ڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے۔ اگر یہ ہاؤس ڈیزالو ہوگا پنجاب کا تو 300 تقریباً نشستیں ہوں گی جن پر پنجاب میں الیکشن ہوگا۔ سندھ کا ایوان 168 اراکین پر مشتمل ہے۔ سندھ کا ہاؤس ڈیزالو نہیں ہو سکتا ظاہر ہے چونکہ سندھ کی جو حکومت ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے، وہ پی ٹی آئی کے پاس نہیں جو کہ وہ ہاؤس ڈیزالو کر سکے، لیکن اس میں بھی سندھ میں 130 نشستوں پر ویسے الیکشن ہوتا ہے سندھ کی اسمبلی میں۔ خیبر پختونخوا کا ہاؤس اگین پی ٹی آئی کا ہے اور اس میں پورا ہاؤس ڈیزالو ہو سکتا ہے۔ 145 اراکین پر یہ ہاؤس مشتمل ہے جن میں سے 115 پہ ڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے، میننگ کہ اگر یہ ہاؤس بھی ڈیزالو ہوتا ہے جو کہ پی ٹی آئی چاہے تو ابھی کر سکتی ہے تو 115 نشستوں پر سیدھا الیکشن ہے صرف اور صرف کے پی کے میں۔ بلوچستان کا ایوان 65 اراکین پر مشتمل ہے اور اس میں 51 نشستوں پر ہوتا ہے براہ راست الیکشن، یعنی کہ ان سب کو اگر ہم سم اپ کر دیں تو قومی اسمبلی میں، قومی اور صوبائی اسمبلیاں جتنی بھی ہیں، نشستوں کی کل تعداد ہے تقریباً 1091، تقریباً نہیں بلکہ پریسائزلی 1000 سے زیادہ 1091، اور ان تمام تر ایوانوں میں کتنی سیٹس ہیں جن پر ڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے وہ ہے 865، یعنی کہ اب دیکھیے کہ پی ٹی آئی کس ایوان میں کتنی ہے تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی سیٹس پر الیکشن ہونے کا امکان ہے۔ تو قومی اسمبلی کی جو 342 سیٹس ہیں اس میں سے 149 سیدھی پی ٹی آئی کے پاس ہیں جو کہ ابھی بھی استعفے دیے بیٹھے ہیں، جس پہ الیکشن ابھی نہیں ہو رہا، ضمنی اس لیے کہ اسپیکر جو ہے وہ پرویز الہی صاحب ہیں، وہ استعفے منظور کرنا نہ کرنا وہ ان کے ہاتھ میں، اس کو ڈیلے کرنا تو وہ نہیں ہو رہا۔ پنجاب اسمبلی کے 371 میں سے 180 سیٹس ہے پی ٹی آئی کے پاس، یعنی کہ فرض کر لیں ایک لمحے کے لیے کہ کسی بھی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف پنجاب اسمبلی کو تحلیل نہیں کر پاتی، نون لیگ کہہ رہی ہم نہیں کرنے دیں گے، فرض کریں نہیں کر پاتی، تو بھی 180 استعفے اور 10 اس میں کاف لیگ کے ملا لیں تو 190، یہ تو پی ٹی آئی کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کل اس سے ریزائن کر سکتی ہے۔ سندھ اسمبلی جہاں پر پی ٹی آئی کا کوئی بس اس حوالے سے نہیں چل سکتا کہ وہ اسمبلی تحلیل کریں، 168 کا ہاؤس ہے، پی ٹی آئی کے اراکین ہے اس میں 30۔ خیبر پختونخوا 145 کا ہاؤس ہے، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے اراکین ہیں 95۔ بلوچستان اسمبلی میں 65 ممبرز ہیں جن میں سے 7 ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، یعنی کہ الیکشن کمیشن کو کل کتنی نشستوں پر الیکشن کرانا ہوگا؟ کل 563 نشستوں پر، 563 سیٹس ہیں، یعنی کہ تقریباً 65% نشستوں پر الیکشن کمیشن کو الیکشن کرانا ہوگا۔ اور یہ کس نشست پر کتنا ہوگا؟ قومی اسمبلی کی اس میں کتنی نشستیں ہوں گی؟ 123۔ پنجاب اسمبلی سارے کا سارا 297، خیبر پختونخوا سارے کا سارا 115، سندھ اسمبلی 26 اور بلوچستان اسمبلی کی 2 نشستیں۔ تو اگر یہ عمران خان صاحب کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اتنی بڑی ایکٹیویٹی ہے جو کہ ہونے جا رہی ہے پاکستان میں۔ جس طرح میں نے کہا سارے کا سارا سیاسی منظرنامہ پاکستان کا ایک نیا رخ اختیار کر گیا۔ اچھا، ابھی استعفے کتنا بڑا کارڈ ہوتے ہیں اور استعفوں کی سیاست، یہ بہت ہی دلچسپ ہے، یہ بڑا مزیدار ہے، اور اس کے لیے آپ کو تاریخ کے اوراق میں، تاریخ کی کتابوں میں، ہسٹری کے فیکٹس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کی سیاست کے آپ نے صرف پچھلے 12-14 مہینے اٹھانے اور آپ کو مزیدار اس میں فیکٹ نظر آئے گا۔ آج گورنمنٹ ہے پی ڈی ایم کی، کل تک وہ اپوزیشن میں تھی اور گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی۔ پی ڈی ایم اس وقت ساری کوششیں کر رہی تھی کہ اس طریقے سے پی ٹی آئی کی حکومت گرا دے، اور اس وقت خود پی ڈی ایم یہ کہتی تھی کہ استعفے دینا، ظاہر ہے پی ڈی ایم کی چاروں صوبائی اسمبلیوں میں اور قومی اسمبلی میں نمائندگی تھی، تو اس وقت پی ڈی ایم بھی یہ سمجھتی تھی کہ استعفے دینا ہمارا ایک ایسا کارڈ ہے کہ اگر ہم نے استعفے دے دیے تو عمران خان کو الیکشن کرانے ہی پڑ جائیں گے۔ بلاول صاحب کہتے تھے استعفے ایٹم بم ہے۔ کل تک پی ڈی ایم، یہ جو آج عمران خان صاحب نے کیا استعفے دینے کا کارڈ استعمال کیا ہے، پی ڈی ایم نے کارڈ استعمال تو نہیں کیا، تحریک عدم اعتمادی آ گئی، لیکن پی ڈی ایم بھی استعفے دینے کا اعلان کر چکی، اگرچہ ایسا کبھی ہوا نہیں، خود پی ڈی ایم میں بھی اس میں اختلافات تھے، وہ استعفے انہوں نے اپنی قیادتوں کو ہی جمع کرایا تو استعفے ٹیکنیکلی ہوئی نہیں، وہ الگ بحث، لیکن دعویٰ وہ ضرور کرتے تھے۔ اچھا، جب وہ یہ کہتے تھے کہ ہم استعفے دیں گے تب پی ٹی آئی کیا کہتی تھی؟ یعنی آج پی ٹی آئی وہ
کہہ رہی ہے نا جو کل تک یہ کہتے تھے, اور پی ٹی آئی ایسا لگتا ہے کر بھی جائے گی, انہوں نے تو نہیں کیا. لیکن کل تک جب نون لیگ یہ کہتی تھی یا پی ڈی ایم کہتی تھی تو پی ٹی آئی کیا کہتی تھی؟ پی ٹی آئی کہتی تھی بھائی آپ کرائیں, آپ دیں استعفے, ہم الیکشن کرائیں گے. جو آج نون لیگ کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے, پی ڈی ایم گورنمنٹ کہہ رہی ہے. تو آپ دیکھیے جب پی ڈی ایم کہتی تھی کہ ہم استعفے دیں گے تب پی ٹی آئی کیا کہتی تھی. یہ اسی طرز کے بیانات ہیں جو کہ آج گورنمنٹ کے لوگ دیتے ہیں. اچھا لیکن پھر یہ ہوا کہ تحریک عدم اعتماد آ گئی اور عمران خان صاحب کی حکومت چلی گئی, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آ گئی. عمران خان صاحب نے تحریک شروع کی کہ الیکشن چاہیے. یہی گورنمنٹ کل تک خان صاحب کو یہ چیلنج کرتی تھی کھلے الفاظ میں کہ بھائی آپ کو الیکشن چاہیے نا تو آپ استعفے دیں, آپ استعفے دیں, آپ کو الیکشن مل جائے گا. کیا کہتی تھی یہ گورنمنٹ کل تک جب تک خان صاحب نے استعفے دینے کا اعلان نہیں کیا تھا؟ یہ دیکھیے. الیکشن کی ڈیٹ آپ کو چاہیے تو توڑیں پنجاب اسمبلی, توڑیں کے پی کی اسمبلی اور چلے جائیں الیکشن. میں نے گارنٹی دیتا ہوں, ان کو انشور کرتا ہوں کے پی کے اور پنجاب اسمبلی توڑ دیں. میں انہیں کہتا ہوں کہ دیر ول بی نو ضمنی الیکشن. ایسی صورت میں جنرل الیکشن ہوگا. یہ ڈیزالو کریں پنجاب کو اور کے پی کے کو, ہم دوسرے دن نیشنل اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں. ظاہر ہے الیکشن تو ہونا ہے اس ملک میں اور الیکشن ہی حل ہے. عمران خان صاحب کو ہم نے کئی دفعہ کہا ہے کہ اگر آپ واقعی انتخابات کرنا چاہتے ہیں, خیبر پختونخوا اور پنجاب کی حکومتوں کو ڈیزالو کر دیں تو آپ یقیناً انتخابات کے مطالبے کے حق میں ایک قدم آگے بڑھیں گے. الیکشن چاہتے ہیں تو یہ توڑ دیں کے پی کے اور پنجاب اسمبلی. میں انہیں گارنٹی دیتا ہوں, ان کو انشور کرتا ہوں کہ جو 125 آپ نے استعفے دیے نا وہ ایکسیپٹ کروا دیں. جائیں صبح جا کے اسپیکر کو کہیں کہ جی ہمارے استعفے ایکسیپٹ کریں اور کے پی کے اور پنجاب اسمبلی توڑ دیں. میں انہیں کہتا ہوں کہ دیر ول بی نو ضمنی الیکشن. ایسی صورت میں جنرل الیکشن ہوگا. یہ آج سے 40 دن پہلے کا پاکستان کے وزیر داخلہ کا بیان ہے کہ یہ پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی تحلیل کریں, جہاں جہاں بیٹھے وہاں سے استعفے دیں. میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ضمنی الیکشن ہوگا, کہ ضمنی نہیں ہوگا, دل میں نو ضمنی الیکشن, عام الیکشن ہوگا, جنرل انتخابات ہوں گے. اب خان صاحب نے استعفے دینے کا اعلان کر دیا ہے. یہ ساری کی ساری صورتحال ہے جو کہ بہت دلچسپ ہے. پچھلے 12-14 مہینوں میں حالات نے کس طرح کا پلٹا کھایا ہے. تحریک انصاف کو کیا لگتا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے میں کوئی رکاوٹ آئے گی؟ کیا گورنمنٹ کچھ ایسا کر سکتی ہے جس کی وجہ سے اسمبلیاں تحلیل نہ کر پائیں؟ اور بہت سارے اور معصومانہ سوالات. پاکستان تحریک انصاف کے نائب کپتان یعنی کہ وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جناب شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, بہت شکریہ وقت دینے کا. ویسے بڑا ایک سرپرائزنگ موو آپ کے علم میں ٹھیک ہے, ویسے ذاتی طور پہ آپ تو بتا سکتے ہیں نا کہ آپ کے علم میں تھا یا خان صاحب نے یہ کارڈ, یہ پتہ اپنے ہی سینے سے لگا کے رکھا تھا, اینڈ اٹ کیم ایز اے سرپرائز ٹو ایوری ون, جنہوں نے اناؤنس کیا کہ ہم اسمبلیوں سے باہر نکلنا ہے؟ دیکھیے نہیں, جب وہ تشریف لائے راولپنڈی, جب وہ لینڈ کیا تو یقیناً انہوں نے کچھ سوچ بچار اپنے ذہن میں کی ہوگی. تو وہاں انہوں نے ایک چھوٹی سی ایک نشست کی اور ایک تھوڑا سا اپنا ایک ہلکا سا اشارہ ان کی گفتگو سے لگا کہ شاید کوئی وہ آج بڑا اعلان کر دیں. لیکن وہ اعلان پھر انہوں نے جب گئے تو انہوں نے کیا. رائٹ. اچھا شاہ صاحب, اب ظاہر ہے بہت سارے تجزیے ہیں, میری اپنی بھی رائے کہ منظرنامہ بدلنے کا بہت امکان ہے اس اعلان کے بعد اور شاید ملک چلا جائے انتخابات کی طرف. لیکن سوال میرا یہ کہ اگر یہ اتنا ہی کارآمد کارڈ تھا تو کیا وجہ تھی کہ اس کو پہلے استعمال نہیں کیا؟ یعنی آپ الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کارڈ الیکشن کی طرف لے جائے گا, تو پھر آپ کے ناقدین نے پوچھتے کہ پھر یہ کارڈ آج سے کچھ مہینوں پہلے استعمال کیوں نہیں کیا؟ مدانی صاحب دیکھیے, اس کے لیے آپ کو ایک ماحول بنانا پڑتا ہے, آپ کو صورتحال کو دیکھنا پڑتا ہے. عمران خان صاحب نے ایک آبویسلی انہوں نے بہت سے دورے کیے, وہ انہوں نے ایک عوامی رابطہ مہم کا آغاز کیا, وہ مختلف صوبوں میں گئے, وہ انہوں نے جلسے کیے, انہوں نے لوگوں کی رائے لی اور لوگوں کی رائے سنی. انہوں نے ضمنی انتخابات میں خود بھی حصہ لیا اور ان کی جماعت نے بھی حصہ لیا, اور انہوں نے لوگوں کی پلس کو دیکھا اور پھر لیٹسٹ اوپینین پولز بھی آئے. اب دیکھیں نا, اب جو ایک لیٹسٹ اوپینین پول ہمارے سامنے آیا ہے IRIS کا, وہ کہہ رہا ہے کہ 70% پاکستان کی عوام کی خواہش ہے کہ فوری الیکشن ہو جائے, جنرل الیکشنز.
وہ سمجھتے آپ لوگ ہیں کو تو کہ سر تاخیر پہلے سے دن ملک سے کو نقصان. خان صاحب خود بتاتے ہیں کہ جب پہلے دن الیکشن گئی وہ کہتے ہیں اگلے دن میں تو سمجھا کہ اب 4-6 مہینے کی چھٹی ہے, میں ذرا بریک لوں گا, چھٹیوں میں جاؤں گا, لیکن میں حیران ہوا, میں اور بشرا بی بیٹھے تھے بنی گالا میں, ہم نے دیکھا لوگ نکل آئے اور لوگ جو ہے وہ عام انتخابات کی طرف جانا چاہتے ہیں. تو خان صاحب یہ تو بتا چکے ہیں بار بار کہ ان کو کلیئر تھا کہ عوام نے اس تبدیلی کو قبول نہیں کیا, عوام جانا چاہتے ہیں الیکشنز کی طرف, اور یہ وہ کارڈ ہے ان کے خیال میں جو الیکشن کی طرف لے آتا. تو پھر پہلے یہ فیصلہ نہ کرنے کی وجہ آؤٹ آف کیوریوسٹی ایک سوال پوچھ رہا ہوں میں. نہیں, میں اس لیے عرض کر رہا ہوں نا کہ اوبیسلی انہوں نے اپنے ممبر سے بھی مشاورت کرنی تھی, انہوں نے لوگوں کا موڈ بھی گیج کرنا تھا, انہوں نے ملک کی صورتحال کو بھی دیکھنا تھا, اور ایک لوگوں کو اندازہ تھا نا کہ یہ بہت سے تجربہ کار لوگ آ گئے ہیں اور وہ معیشت کو سنبھال لیں گے. پر لوگوں نے دیکھا کہ 7 ماہ میں معیشت سنبھلنے کے بجائے پہلے سے زیادہ ابتر حالات ہو گئے ہیں, پریشان کن حالات ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ساری صورتحال نے ایک ایوالونگ سچویشن تھی نا, وہ سچویشن اس نہج کو پہنچی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مزید تاخیر جو ہے وہ نہ ریاست کے لیے درست ہے, نہ سیاست کے لیے درست ہے, نہ معیشت کے لیے درست. اچھا اب یہ بتائیے, اب یہ فیصلہ کر چکے, آپ اناؤنس کر چکے, پہلے تو یہ بتا دیں ایک ضمنی سوال کہ اس میں تو اب مزید کوئی بحث کی گنجائش نہیں ہے نا کہ اب اس فیصلے پہ عمل درآمد ہونا صرف کچھ دنوں کا معاملہ ہے, اس پہ اب کوئی نظر ثانی نہیں ہے, اسمبلیاں تحلیل ہونے یعنی میں آپ کو چلے ریفریز کرتا ہوں. ابھی جاوید لطیف صاحب آج یہ بولے, نون لیگ کے وائس پریزیڈنٹ ہیں, کہ بھائی لکھ کے رکھ لو پنجاب اور KPK کی اسمبلیاں تحلیل نہیں ہونے جا رہی. تو کیا میں اگر آپ سے معصومانہ سوال کروں تو آپ یہ کہیں گے کہ بدامی صاحب لکھ کے رکھ لو یہ دونوں اسمبلیاں تحلیل ہونے جا رہی ہیں؟ دیکھیے, آج راولپنڈی کے اعلان کے بعد چیئرمین صاحب نے آج سینئر لیڈرشپ کا اجلاس بلایا, جس میں KPK کے چیف منسٹر خود موجود تھے. مشاورت پہ انہوں نے کہا آپ مجھے کہیں تو میں ابھی تحلیل کرنے کے لیے تیار ہوں. تو وہ تو بالکل آپ کے اشارے کی ضرورت ہے. آپ نے KPK کے اسپیکر کا بیان بھی سن لیا, آپ نے کچھ ممبرز کے تاثرات بھی لے لیے. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ چودھری بونس الائی کا ٹویٹ آپ نے دیکھا ہوگا, پرویز الہی صاحب کا ایک بڑا واضح بیان, واضح موقف آپ کے سامنے آیا ہے. لیکن ایک اوبیسلی ایک پروسیس ہوتا ہے, آپ اس پروسیس کے ذریعے جاتے ہیں. تو آج خان صاحب کا خیال تھا کہ میں اپنی سینئر لیڈرشپ کو اعتماد میں لوں گا اور وجوہات بتاؤں گا کہ یہ میں نے فیصلہ کیا تو کیوں کیا. اور اس پر کیا دو رائے ہیں پارٹی میں؟ یعنی کہ شاہ صاحب مجھے یاد آتا ہے جب خان صاحب نے پہلے اسمبلیوں سے تحلیل کی بات کی تھی تو پارٹی میں 2 رائے تھی, خود آپ کی بھی ابتدا میں اوپینین تھی کہ استعفے نہ دیے جائیں, پھر ظاہر ہے پارٹی نے ڈیسائیڈ کیا, سب ساتھ کھڑے ہو گئے. آج جب یہ فیصلہ ہے کہ ہم اسمبلیوں سے استعفے دیں اور جو 2 ایوان ہمارے ہاتھ میں وہ تحلیل کریں, تو اس پر پارٹی میں کتنا ڈیوائیڈ ہے اوپینین کے لحاظ سے؟ 90-10 ہے, 100-0 ہے, 50-50 ہے, کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں آج جو میٹنگ ہوئی اس میں تو ایک آواز بھی اس کے برعکس نہیں آئی, سب نے اس کو انڈورس کیا, بلکہ خان صاحب کو مکمل اختیار دیا کہ جس طرح بھی وہ آگے بڑھنا چاہیں گے تمام صاحبان ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے فیصلوں کی تائید. آپ کو بحیثیت وائس چیئرمین بہت یقین ہے کہ جتنے بھی استعفے ہیں PTI کے مثال کے طور پہ 550 ہیں مثال کے طور پہ, تو وہ سارے کے سارے لوگ خان صاحب کی بات پہ لبیک کہتے ہیں استعفے دے دیں گے. چلیں ایک تو چھوڑ دیں نیگلیجبل, لیکن کوئی ایسا فارورڈ بلاک کوئی کچھ نہیں بننے لگا. نہیں بدامی صاحب, ہم جو پروپوزل ہے نا پنجاب میں اور خیبر پختونخوا تحلیل کرنے کا ہے, CM کے ہاتھ میں, صحیح ہے, تحلیل کا ہے, استعفوں کی بات نہیں ہے. میں سندھ اسمبلی یا باقی جو ایوان جہاں استعفوں کا معاملہ ہے وہاں پر, ہاں وہ جہاں تک سندھ کا تعلق ہے یا بلوچستان کا تعلق ہے وہاں اوبیسلی وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے, کیونکہ وہ چیف منسٹرز ہمارے نہیں ہیں, وہ ہمارے کہنے پہ تو تحلیل نہیں کریں گے, تو وہاں استعفوں کا آپشن ہے. لیکن اب یہ دیکھیں کہ اگر یہ ہم سارے مستفی مطلب اسمبلیاں 2 ڈیزالو ہو جاتی ہیں, کچھ لوگ استعفے دے دیتے ہیں, نیشنل اس سے ہم پہلے ہی بار آ چکے ہیں, تو ہم نے یہ 567 سیٹس ہیں جو ویکنٹ ہوں گی, ٹھیک ہے, وہ تو مطلب ہے تقریباً 64% کے قریب بنتا ہے. تو یہ تو پھر جنرل الیکشن کا ہی ماحول بنتا ہے. لیکن شاہ صاحب اگر وہ جنرل الیکشن میں نہ جائیں, یعنی کہ بڑی ویری انٹرسٹنگلی آج آپ کے مخالفین بالکل وہی بات کر رہے ہیں جو کل تک آپ کرتے تھے. مجھے یاد ہے کل تک PDM کہتی تھی کہ ہم استعفوں کی طرف جائیں گے, این بلاک ریزگنیشن کی طرف جائیں گے, اور خان صاحب نے آن ریکارڈ بیان دیا ہے 1 سے زیادہ مرتبہ کہ 2 استعفے ہم ضمنی کرائیں گے. آج گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ 2 استعفے ہم ضمنی کرائیں گے.
تو اگر آپ نے استعفے دیے اور انہوں نے ضمنی کرا دیے, جنرل الیکشن نہ کرائے تو دیکھیے ہم یہ عرض کر رہے ہیں اگر ڈیسولوشن ہو جاتی ہے ہاں تو ڈیسولوشن میں تو ضمنی نہیں ہوں گے نا. نہیں, یعنی فیڈرل کا ضمنی کہہ رہا ہوں, یعنی وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے پنجاب کا ہاؤس ڈیزالو ہو گیا نا, پنجاب میں ہو جائے گا دوبارہ الیکشن, فیڈرل کا ہاؤس انٹیکٹ نہیں کرا رہے ہو تو کیا کر لیں گے آپ؟ یہ ان کی چوائس ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دیکھیے ان کا موقف کیا رہا ہے, وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, مریم نواز صاحبہ کہتی رہی ٹھیک ہیں, بات, ہاں احسن اقبال کہتے رہے ہیں, رانا ثناء اللہ کہتے رہے ہیں کہ اگر تحریک انصاف سنجیدہ ہے اور انتخابات چاہتی ہے تو ان دونوں اسمبلیوں سے باہر آ جائے اور ہم جنرل الیکشن کروا دیں گے. اسی طرح پیپلز پارٹی کہتی رہی ہے. آپ دیکھیے نا اپنا لطیف کوسا صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے اور ریکارڈ ہے, وہ کہہ چکے ہیں, پارٹی کا موقف پیش کر چکے ہیں. آپ دیکھیں سب وہ کہہ چکے ہیں, اب اس پر وہ نظر ثانی کر لیں یا اپنے کہے سے پھر جائیں تو وہ اور بات ہے. اور اگر وہ پھر جاتے ہیں اپنے کہے سے, آپ نے بالکل ٹھیک کہا, انہوں نے ایک سے زیادہ مرتبہ کہا ہے کہ بھائی 2 استعفے, لیکن اگر وہ پھر جائیں تو آپ وزیر اعظم کے چناؤ کے لیے جو عام انتخاب ہونا ہے ملک میں, اس کے انعقاد کو تو یقینی بنانے کے لیے آپ کے ہاتھ میں کوئی پتہ نہیں ہے نا. دیکھیے اگر وہ پھر جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عوام پر بھروسہ نہیں کر رہے, وہ عوام کے سامنے جانے سے کترا رہے ہیں. خدا جانے عوام کیا فیصلہ کرتی ہے, یہ تو حتمی فیصلہ تو نہ ابھی میرے سامنے ہے نہ آپ کے سامنے ہے. لوگوں کا تو ویک از ٹو لانگ ان پالیٹکس. تو ہم تو لوگوں پر اعتماد کر رہے ہیں, پاکستان کے عوام پر اعتماد کر رہے ہیں اور ملک کو اس دلدل سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. کم از کم جو ہماری ذمہ داری ہے ہم تو نبھائیں. ٹھیک ہو گیا. اور پنجاب میں گورنر راج لگنے کا امکان یا ایسا کچھ بھی ہونے کا امکان جس کے نتیجے میں اسمبلیاں تحلیل نہ ہوں, اس کی پاسبلٹی کتنے % ہے آج کی تاریخ میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اب جو صورتحال آئینی اور قانونی صورتحال سامنے ہے اس میں گورنر راج لگائیں گے تو بہت بڑی حماقت ہوگی اور وہ لیگلی اس کو ڈیفینڈ کرنا آسان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. تو سر اگین ٹورڈز دی اینڈ وہی بات کہ آپ کو اس بارے میں تو کوئی شک شبہ تو نہیں ہے کہ پنجاب یا کے پی کے کا ہاؤس ڈیزالو ہونے نہیں جا رہا. اس طرح میں نے کہا نون لیگ کے سینئر لیڈر نے کہا کہ لکھ کے رکھ لیں کہ یہ دونوں ہاؤس ڈیزالو نہیں ہوں گے. سو آر یو ان اے پوزیشن ٹو سے کہ 100% ڈیزالو ہوں گے ہاؤس, اٹ از اے میٹر آف فیو ڈیز اونلی؟ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی تھنکنگ تو بڑی کلیئر ہے اور ان کی تھنکنگ کو آج پارٹی کی سینئر لیڈرشپ نے انڈورس بھی کر دیا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنی جو پنجاب کی پارلیمانی پارٹی ہے اس کا اجلاس طلب کیا ہے بروز جمعہ, اور خیبر پختونخوا کی جو پارلیمانی پارٹی ہے ان کو بھی انہوں نے بلایا ہے بروز ہفتہ. تو انہیں بھی وہ ساری صورتحال سے اعتماد ملیں گے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے پاس آپشنز کیا تھے. دیکھیے ہم جنرل الیکشنز چاہتے ہیں. ہمارا جب ہم راول پنڈی جا رہے تھے تو ایک نکاتی ایجنڈے سے جا رہے تھے نا الیکشنز. ہم نے کوشش کی کہ گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے کوئی بات آگے بڑھ سکے. ہمیں حکومت سنجیدہ دکھائی نہیں دی, ان کے اندر یکسوئی نہیں تھی. ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ وہ میز پہ بیٹھنے کی دعوت تو دے رہے ہیں لیکن وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ کسی صورت الیکشنز پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ شاہ محمود قریشی صاحب, بہت بہت شکریہ. وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی صاحب کا آپ نے موقع پہ سوال سنا. اب ظاہر اس میں بہت سارے سوالات بھی جنم لیتے ہیں کہ آئینی طور پر کیا گورنر راج لگانا ممکن ہے, اور بہت سارے اور آئینی سوالات ہیں کہ بھئی کیا یہ ممکن ہے کہ پروونشل اسمبلیز میں دوبارہ الیکشن ہو رہا ہو, فیڈرل ہاؤس انٹیکٹ رہے, جنرل الیکشن سے کتنے عرصے پہلے تک اگر اسمبلیز ڈیزالو ہو جائیں تو جو ہے وہ ری الیکشن نہیں ہو سکتا بلکہ جنرل الیکشن نہیں ہوتا ہے. بہت سارے سوالات ہیں, وہ آئین اور قانون کے ماہرین سے ہم آسان ترین الفاظ میں پوچھیں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد.
سو ویری کوئکلی بہت سارے آئینی قانونی سوالات جنم لے رہے ہیں ساری سیاسی صورتحال سے. ہمارے ساتھ 3 بہت ہی ریلیونٹ شخصیات موجود ہیں, ان سے سیدھے کچھ سوالات ہم کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو. شاہ خاور صاحب سینئر سپریم کورٹ لائر ہیں, سر تھینک یو ویری مچ. جسٹس شائق عثمانی صاحب چیف جسٹس رہے سندھ ہائی کورٹ کے, اور رشید رضوی صاحب فارمر جج رہے سندھ ہائی کورٹ کے. تینوں کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں. شاہ خاور صاحب کوئک کوشچن جو کہ اس ساری صورتحال میں جنم لے رہے ہیں, اگر کسی اسمبلی کا اجلاس جاری ہو یا چلے میں اسپیسیفک سوال کر لیتا ہوں, اگر پنجاب اسمبلی کا اجلاس جاری ہے تو کیا یہ ٹھیک ہے کہنا کہ اس جاری اجلاس کے دوران تحریک عدم اعتماد نہیں لائی جا سکتی؟ دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ جو پنجاب اسمبلی کے جو رولز ہیں وہ یہ پرووائڈ کرتے ہیں کہ اگر اسمبلی ان سیشن ہو اور اس کا کسی بھی اس کے اوپر اجلاس جاری ہو تو اس دوران جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو موشن ہے وہ پریزنٹ نہیں ہو سکتی, اس پہ نوٹس نہیں ہو سکتا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ بڑے عرصے سے جاری ہے, وہ ابھی تک جو ہے وہ کبھی بھی پروروگ نہیں ہوا. یعنی اس کا مطلب کیا شاہ خاور صاحب یہ ہوا کہ اگر ابھی تحریک عدم اعتماد نہیں آ سکتی, پرویز الہی صاحب اس کا مطلب اگر کل صبح چاہیں کہ اسی جاری اجلاس کے دوران اس ہاؤس کو تحلیل کر دیں تو all he has to do is کیا کرنا ان کو ایگزیکٹلی؟ جی بالکل, وہ تو کسی بھی وقت میں سمجھتا ہوں کہ وہ 1 منٹ کے بعد بھی اگر یہ اس پروویژن کو انووک کرتے ہوئے اگر گورنر کو یہ ایڈوائز کر دیں کہ صوبائی اسمبلی جو ہے وہ فوری طور پر ڈیزالو کر دی جائے تو وہ اس چیز کے اوپر پابند ہے. لیکن اگر وہ اس کو نہیں کرتے تو پھر 48 گھنٹے گزرنے کے بعد صوبائی اسمبلی جو ہے خود بخود تحلیل تصور ہو جائے گی. پھر اس کے 90 دن کے اندر صوبے میں جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کا جو ہے وہ الیکشن کرانا جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے لیے لازم ہو جائے. پوائنٹنگ بالکل ٹھیک ہے سر. یہ آپ نے بتا دیا کہ اگر ابھی پرویز الہی صاحب طے کریں کہ اسمبلی تحلیل کرنی ہے تو 48 گھنٹے کے اندر ہو جائے گی. جج صاحب شائق عثمانی صاحب یہ سمجھائیے گا, اگر ابھی پنجاب کے گورنر طے کریں کہ میں نے گورنر راج لگانا ہے تو کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں جی نہیں, گورنر راج کا تو کوئی چانس ہے ہی نہیں کسی صورت میں. جو اس کے لیے جو پروویژنز ہیں وہ اتنی سخت ہیں, اتنی آسانی سے گورنر راج نہیں لگ سکتا. بالکل نہیں. اس کی وجہ کیا یہ ہے کہ مطلب ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ جس کی جو گورنر راج لگانے کی راہ ہموار کرے؟ ہاں جی بالکل, اس کے لیے صورتحال ہونی چاہیے نا کہ جو پروونشل ایڈمنسٹریشن کام نہیں کر رہا, چیزیں صحیح نہیں چل رہی ہیں, اس قسم کی چیزیں ہوں, ایسی کوئی بات ہے. اگر گورنر جو کہ متعلقہ اتھارٹی ہے اس صورتحال میں وہ یہ کہے کہ ہاں بھائی a situation has arisen in which the government of the province cannot be carried on in accordance with the provisions of the constitution, تو پھر یہ طے کون کرے گا کہ انہوں نے جو جواز دیا ہے یہ معقول ہے یا نہیں؟ نہیں, وہ گورنر کا کہنے سے تو نہیں ہوتا نا, یہ تو فیکٹس آن دا گراؤنڈ جو دیکھنے ہوتے ہیں نا کہ فیکٹس آن گراؤنڈ تو ایسی نہیں ہے جس میں وہ ایسی بات کہہ سکیں, کیونکہ یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا نا آن دا بیسس آف جو فیکٹس ہیں گراؤنڈس پہ. وہ تو نہیں ہے ایسے کوئی ٹرم آئل نہیں. ایک لمحے تو ہم فرض کرتے ہیں, اور یہ فرض کرنے کی وجہ ہے اس لیے کہ خود کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کے لوگ کہ ہم ایسا کریں گے یا کر سکتے ہیں, تو اگر فیڈرل گورنمنٹ طے کرے اور اس کی بنیاد پہ گورنر صاحب لکھ دے صدر پاکستان کو, تو پھر صدر پاکستان کے پاس کیا آپشن ہیں؟ کیا صدر پاکستان یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کا یہ جواز ہی غلط ہے, یا پھر کوئی فرد عدالت جا سکتا ہے کہ سر یہ دیکھیے کیا غیر معقول جواز دیا انہوں نے؟ جی جی بالکل, عدالت جا سکتے ہیں, اور عدالت جائیں گے تو یقیناً یہ معاملہ الٹا ہو جائے گا. یہ تو پاسبل نہیں ہے بالکل کسی صورت پہ کسی چانس. رشید رضوی صاحب اس پہ آپ کی بھی کیا یہی اوپینین ہے گورنر راج کے حوالے سے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں جی میں سمجھتا ہوں کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس سکسیڈ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کوئی اور ممبر ایسا ملتا نہیں ہے, کوئی لیڈر آف دی پارلیمنٹری کمیٹی ایسا نہیں ہوتا ہے جو فارم کر سکے نئی حکومت پروونشل گورنمنٹ, اس صورت میں گورنر جو ہے وہ پریزیڈنٹ سے پرمیشن لے کے ڈیزالو کر سکتا ہے. لیکن سر اس صورت میں کہ جب پنجاب کا اجلاس جاری ہے یعنی کہ تحریک عدم اعتماد تو آ نہیں سکتی, جو کہ شاہ خاور صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے رولز میں لکھا ہے, اگر آپ اسے ایگری کرتے ہیں تو اس پرٹیکولر سچویشن میں پنجاب میں گورنر راج لگنا امپاسبل ہے آپ کے خیال میں؟ مشکل ہے, بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. وہ چیلنج ہو جائے گا. آپ کو یاد ہے 2009 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی الیکشن کے بعد, تو انہوں نے بھی پنجاب گورنمنٹ ڈیزالو کر دی تھی, اور اس کو 1 ہفتے کے اندر لاہور ہائی کورٹ کی فل بینچ نے سیٹ اسائڈ کر دیا تھا. بالکل ایسے ہی ہے, ٹھیک ہو گیا.
اچھا سر، ایک صورتحال رشید صاحب یہ بتا دیجیے گا، کیا یہ ممکن ہے کہ مثال کے طور پہ یہ دونوں ہاؤسز ڈیزالو ہو جاتے ہیں، پنجاب اور کے پی کے تو اور وفاقی حکومت کہتی ہے کہ صاحب ہم وفاق کا ایوان تو ہم نہیں کرتے ڈیزالو، تو یہ بالکل ممکن ہے کہ مثال کے طور پہ پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی میں مثال کے طور پہ 1 اپریل کو الیکشنز ہو رہے ہوں اور اس کے بعد ان کا 5 سال کا ٹینیور شروع ہو جائے اس دن سے، اور یہاں فیڈرل میں جو ہے وہ اگلے سال یعنی اس سال کے اگلے سال کے اکتوبر نومبر میں الیکشن ہو، دونوں ہاؤسز کے ٹینیورز الگ الگ چل رہے ہوں، یہ پاسبل ہے؟ جی وسیم صاحب، کانسٹیٹیوشن میں کہیں یہ درج نہیں ہے کہ نیشنل اسمبلی کا اور پروونشل اسمبلی کا ایک ہی ٹینیور ہوگا. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. شاہ خاور صاحب پہلے گورنر راج بتا دیجیے، آپ کی بھی یہی رائے ہے جو باقی 2 صاحبان نے دی ہے؟ دیکھیے گورنر راج، بالکل میں اپنے دونوں صاحبان کے اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ ایسے حالات اس وقت نہیں ہے. صحیح. لیکن اگر آپ آئین کی پروویژن کو دیکھیں، آرٹیکل 234 کو، اس میں دو صورتوں میں جو ہے وہ گورنر راج لگایا جا سکتا ہے. ایک صورت ایسی ہے کہ گورنر ایک رپورٹ جو ہے فرنش کرے گورنر پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کہ جو صوبہ ہے اس کی جو مشینری ہے وہ آئینی طور پر کام کرنے میں ناکام ہو چکی ہے، تو لہٰذا اس پہ ایمرجنسی نافذ کر کے تو از خود اختیار حاصل کر لیا جائے یا ان کو اختیار دے دیا جائے کہ وہ جو پروونشل ایگزیکٹو ہے اس کا چارج سنبھال لیں. ٹھیک ہے. تو اس پہ بھی جو صدر کے پاس جو اختیار ہے اس میں مے لکھا ہوا ہے، شیل نہیں ہے، لیکن دوسری اس میں مے ہے. اور دوسری صورت بھی اس میں یہ دی گئی ہے کہ اگر پارلیمنٹ کے جو دونوں ایوان ہیں وہ اگر الگ الگ ایسی قرارداد اکثریت سے پاس کریں کہ کسی صوبے میں جو ہے وہ گورنر راج لگا دیا جائے، ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی جائے، تو پھر یہ صدر جو ہے اس کو ان کو کرنا پڑتا ہے. لیکن اس پہ پھر یہ ہے کہ وہ اگر ایسا پروکلمیشن لگ بھی جائے، گورنر راج بھی نافذ ہو جائے، تو اس کی میعاد 2 ماہ ہوگی، اور اس کو اگر مزید ایکسٹینشن دینی ہے تو پھر جوائنٹ سیشن آف دا پارلیمنٹ میں اس کو مزید 2 ماہ کی جو ٹوٹل 6 months تک جو ہے وہ اسٹریچ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے اس وقت حالات موجود نہیں ہیں کہ جو یہ تقاضا کریں کہ وہ گورنر جو ہے وہ ایسا نوٹ یا ایسی رپورٹ پریزیڈنٹ کو پیش کرے اور پریزیڈنٹ پہ یہ بائنڈنگ نہیں ہے، اس میں مے کا لفظ ہے. لیکن اگر ایسا ہو جاتا ہے، جو دونوں ایوان ہیں پارلیمان کے جو اگر قرارداد پاس کر کے صدر کو کہیں کہ آپ ایسا کیجئے، تو پھر تو شیل کا لفظ لکھا ہوا ہے، تو پھر صدر پہ پابند ہوگا صدر، پھر اس پہ شیل ہے. ٹھیک ہے، اس صورت میں پابند ہے، اس صورت میں بالکل پابند ہے گورنر راج، اور اس کے اوپر پھر اس کی میعاد 2 ماہ ہوگی، اور اس کو 2 ماہ کا جو ہے وہ توسیع جوائنٹ ہاؤس جو ہے وہ سیشن ان دیٹ کیس آلسو وہ عدالت کے اپروول پہ اس میں جا سکتا ہے کہ کوئی چلا جائے عدالت میں کہ سر دیکھیے پارلیمان کے دونوں ہاؤسز نے یہ کیا فیصلہ کیا، یا اس صورت میں وہ کیس ذرا کمزور ہوگا اس لیے کہ وہ سینس آف دی ہاؤس ہوگا. میرا خیال ہے کہ اسٹرینتھ آف دی ہاؤس سے تھوڑا سا مسئلہ جو ہے وہ زیادہ سیریس ہو جائے گا، کیونکہ اس میں پھر جو ڈسکریشن ہے یا جو ثوابدید ہے یا جو اوپینین ہے گورنر کی، اس سے زیادہ اتھینٹک جو ہے وہ جو ہے وہ دونوں ہاؤسز کی جو قرارداد ہے وہ زیادہ وزندار ہوگی. انٹرسٹنگ، بالکل ٹھیک ہے. جج صاحب، شاہد عثمانی صاحب یہ بتائیے گا سر کہ یہ کچھ ایسا پروویژن ہے کہ اگر کوئی بھی ہاؤس ڈیزالو ہوتا ہے یا مثلا 50 حلقے خالی ہو جاتے ہیں کسی بھی ہاؤس کے، تو اگر وہ ضمنی الیکشن کی ڈیٹ سے ایکس نمبر آف ڈیز پہلے ہی ڈیزالو ہوئے ہوں تو پھر وہاں پر ضمنی نہیں ہوگا بلکہ عام انتخابات کا ویٹ کیا جائے گا، چونکہ اب اتنے عرصے بعد عام انتخابات ہے تو صاحب اب جنرل الیکشن ہی ہوگا، ایسا ہے کچھ؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ضمنی الیکشن تو ہو سکتے ہیں اگر لوگ نکل جاتے ہیں، پارٹی سے ریزائن کر جاتے ہیں اور ویکنسی پیدا ہوتی ہے تو ضمنی الیکشن تو ہو سکتے ہیں. لیکن سر یہ کام اگر آج ہوتا ہے اور فرض کیجئے کہ 90 دن بعد جنرل الیکشن ہے تو پھر تو ضمنی نہیں ہوگا نا، پھر تو جنرل ہی ہوگا ظاہر ہے، کیونکہ 60 سے 90 دن کا پروویژن ہے نا. لیکن ایسی سچویشن تو کوئی ہے نہیں نا، 90 دن کے بعد تو نہیں الیکشن. لیکن اگر میں ازمپشن کی بات کروں کہ اگر ڈیلے کرتے کرتے معاملہ اس نیچ تک آ جائے تو پھر تو جنرل ہی ہوگا ظاہر ہے. نیچرلی وہ تو اور بات ہے نا، وہ تو ایک الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کرے گا کیا کرنا ہے، اس کے لیے کیا پرابلم، کیا چیز کس طرح سے وہ کر سکتا ہے. لیکن فی الحال تو ایسی کوئی سچویشن نظر نہیں آتی. بالکل. اور رشید عزیز صاحب ایک آخری سوال آپ سے یہ کہ گورنمنٹ چونکہ اگین اس سوال کی بھی ایک ازمپشن ہے کہ گورنمنٹ ایسا کہہ رہی ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، کیا کوئی بھی ایسی صورت ہے کہ جس کے تحت حکومت وقت پارلیمان کی نیشنل اسمبلی کی مدت میں 6 یا کچھ بھی ماہ کا اضافہ کر سکے؟
یہ کانسٹیٹیوشن میں پروویژن ہے کہ وہ ایمرجنسی کی صورت میں 1 سال کا ٹینیور بڑھا سکتی ہے. اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اگر گورنمنٹ ایسا طے کرے تو کیا کرنا ہوگا انہیں؟ وہ تو پارلیمنٹ آپ کو خود ایکسٹینشن دے گی. تو یہ ممکن ہے آسانی سے یہ کام؟ وسیم اداوی صاحب اس کے لیے ایک قانون پاس کرنا پڑے گا. اور قانون کا مطلب ہے پارلیمنٹ کو، قانون کا مطلب ہے 51% آف دی نمبرز پریزنٹ اگر کر دیں تو ہو جائے گا قانون پاس. جی بالکل اگر وہ پاس کر دیں، اور وہ بھی اس صورت میں جب ایمرجنسی آرٹیکل 232 والی اگر نافذ ہو. عدالت سے اس کا اڑنے کا امکان ہوگا یا اگین چونکہ وہ سینس آف دی ہاؤس ہوگا تو پھر ذرا بات تگڑی ہو جائے گی، شاید نہ اڑا سکے عدالت. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. انٹرسٹنگ سر، بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا، بہت شکریہ. شاہ خاور صاحب، عثمانی صاحب اور رشید رضوی صاحب. ایک بریک کے بعد ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ شہید ارشد شریف ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، اس سے زیادہ مرتبہ تحریر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے پاکستان کے منصف اعلیٰ کو مخاطب کر کے التجا کرتے رہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، انہیں تحفظ فراہم کیا جائے. لیکن التجا نہیں سنی گئی اور ان کو شہید ہو کر یہ ثابت کرنا پڑا کہ واقعی ان کی جان کو خطرہ تھا. اب تو ہو گیا، اس پہ جتنا افسوس، جتنی مذمت کی جائے کم ہے. لیکن اب بھی پاکستان کے بہت سارے لوگوں کی نظریں پاکستان کے منصف اعلیٰ پر ہیں، جس میں ارشد شہید کے اہل خانہ بھی شامل ہے، جو کہ ان کی استدعا کر رہے ہیں کہ سر اس کمیٹی پر ہمیں اعتماد نہیں ہے، آپ ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دیجیے. آج ARY کے CEO سلمان اقبال صاحب نے بھی سوالات سے خط لکھا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے چیف جسٹس صاحب کے نام کہ 1 گھنٹہ 45 منٹ انہوں نے اس کمیٹی کو تمام سوالات کے جوابات دیے، لیکن اس کے برعکس ان پر ہی جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کمیٹی سے تعاون نہیں کیا. وہ کہتے ہیں چیف جسٹس سے درخواست ہے مجھ سمیت صحافیوں، خواہ وہ ملک میں ہو یا کسی خوف سے بیرون ملک، سب کو تحفظ دیا جائے. ہمارا بھائی ارشد شریف حق اور سچ کے راستے میں شہید ہو گیا. وقت آ گیا ہے کہ پاکستان میں صحافیوں کے تحفظ کے لیے جامع قانون سازی کی جائے. انتہائی ادب و احترام کے ساتھ چیف جسٹس صاحب، اب وقت آ گیا ہے کہ اس طرز کے مطالبات کو سن لیا جائے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. اللہ حافظ اور آصر.